نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا السماوات تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی میری دعائے وے جڑا میرے نال پڑے اللہ دا پیارا نبی انہوں بھی اپنے چہرے دی زیارت کرا دے وے مل کے کہہ لو تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ اج صحابہ کرام دا موضوع ہے جنہاں نے سرکار نہ ٹوٹ کے محبت کی تھی اسی انہوں نے خراج عقیدت پیش کرنے ہیں پہ میں کہنا سارے مل کے یک زبان ہو کے پڑھو کی پتہ ساڑھی بھی دعا قبول ہو جائے اور سانوں بھی سونے نبی دی زیارت ہو جائے مل کے کہہ دو تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ واہ ماشاءاللہ تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے روزہ کملی کا اے مولا ایک بار دکھا دے روزہ کملی والے کا
وارا جس نے دیکھا روزہ کملی والے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں تسیں بھی حضور دا دی نعمتاں کھان والے اساں بھی سرکار دی نعمتاں کھان والے ہر دیتا ہے خدا پریوار کے ان پر دیتا ہے ہر نعمت دیتا ہے خدا پریوار کے ان پر دیتا ہے کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ لے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا تے دعا میری اے وے اللہ کرے دعا قبول ہو جائے ہوگی طلب میری یہ پوری دور کریں گے وہ دوری ہوگی طلب میری یہ پوری دور کریں گے وہ دوری انشاءاللہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزہ کملی والے کا انشاءاللہ اور ضرور دیکھیں گے مل کے کہہ دو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو جدو قبر بھی جانا ہے فرشتے نے اوڑا ہے سوال بھی ہوئے گا من ربو کا تیرا رب کون ہے تیرا رسول کون ہے قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو کی کہنا ہے میں کہہ دوں گا میں تو بس منگتا کملی والے کا میں کہہ دوں گا میں تو بس منگتا کملی والے کا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزہ کملی والے کا نہایت سی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام معزز و محترم و محتشم سادات کرام علماء کرام نعت خوانان شیری لسان اور دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد صدیقیہ رضویہ دے اندر قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر حق اور سچ دے خطابات و بیانات سننے واسطے تشریف لانے والے غیور مسلمان بھائیوں میں آپ احباب دے سامنے قرآن مجید وچوں فرقان حمید وچوں
اللہ دی لاریب بے عیب مقدس اور مطہر کتاب وچوں ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ کریم مجھنا چیز نو قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر اچھی گل سن کے توانو اور منو اس دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات زی وقار اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا تواڈی تعریف دے اندر کنتم خیر امت، فرمایا تسی بہترین امت ہو۔ توجہ ہے، کنتم خیر امت تسی بہترین امت ہو، اخرجت للناس جڑی لوکاں واسطے پیدا کیتے گئے، تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، فرمایا تسی نیک گلاں دا حکم کر دیو، بریاں گلاں تو روک دیو، تے اللہ تے ایمان رکھ دیو۔ حضرات زی وقار اج دا میرا موضوع سخن، میری گفتگو دا عنوان صحابہ کرام دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عشق، لیکن سننا بھی ہونے جڑا عاشق بیٹھا ہوئے تے اللہ کرے سبحان اللہ بھی بولو۔ میں رات والی گل نہیں کرتا، راتی اسی تقریر تے بیٹھے تھا تے حضرت صاحب فرما رہے سن حافظ صاحب بھی جڑا سبحان اللہ بولے اللہ کرے او عمرے تے ٹر جائے، اللہ کرے او دی ماں ہو او دے عمرے تے ٹر جائے، تو دا پیو عمرے تے ٹر جائے۔ میں ایک گلاں تانوں بلیک میل نہیں کر رہا، لیکن جے تانوں سمجھ آئے تو سبحان اللہ ضرور بولیا کرو، نہیں تو پھر بلیک میلنگ تے ہے بھی اللہ کرے جڑا اچھی سبحان اللہ بولے ہو کل ہی عمرے تے ٹر جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرات زی وقار اج دا مسلمان بڑا خوش نصیب ہے، ہر توجہ دے نال ہر گل سن لی ہے۔ اج دا مسلمان بڑا خوش نصیب ہے، کیوں کہ انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا ہے۔ اور واقعی خوش نصیبی ہے کیونکہ اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت شامل ہاں، اور بڑے بڑے انبیاء کرام اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر التجامہ کر دے رہے کہ اللہ سانو بھی امت مصطفیٰ دے اندر پیدا کر، لیکن تسی او خوش نصیب ہو جنہوں اللہ نے امت مصطفیٰ دے اندر پیدا فرمایا۔ حضرات زی وقار اسی سرکار نو ویکھیا بھی نہیں، پھر بھی اسی بڑے خوش نصیب ہاں، اور ساڑھے وچ اس کڑے اباؤ اجداد دادے پردادے لکڑ دادے یا کس ساڑھے وڈیاں نے کئیاں نے کلمہ پڑھیا ہوئے گا، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ دے ہاتھ ہوتے، کئیاں نے کلمہ پڑھیا ہوئے گا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ ہوتے، کئیاں نے کلمہ پڑھیا ہوئے گا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ دے ہاتھ ہوتے، کئیاں نے کلمہ پڑھیا ہوئے گا حضرت سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالیٰ دے ہاتھ ہوتے، اور اپنے آپنوں وہ خوش نصیب کہیں دینے کہ یار ساڑھے باو اجداد نے کلمہ پڑھے سلطان باہو دے ہاتھ ہوتے، ساڑھے باو اجداد نے کلمہ پڑھے پیر میر علی شاہ دے ہاتھ ہوتے، ساڑھے باو اجداد نے کلمہ پڑھے عبد القادر دے ہاتھ ہوتے، ساڑھے باو اجداد نے کلمہ پڑھے معین الدین چشتی اجمیری دے ہاتھ ہوتے، اور یار واقعی خوش نصیب نے جنہ ولیاں دے ہاتھ ہوتے کلمہ پڑھیا، اور بھی خوش نصیب نے جنہ نے کلمہ پڑھیا صحابہ نو ویکھ کے، اور بھی خوش نصیب نے جنہ نے کلمہ پڑھیا تابعیاں نو ویکھ کے، کسی نے تابعیاں دے ہاتھوں تے کلمہ پڑھیا، کسی نے ولیاں دے ہاتھوں تے کلمہ پڑھیا، کئی نے علماء دے ہاتھوں تے کلمہ پڑھیا، اور صحابہ کنے خوش نصیب ہون گے جنہ کلمہ بھی پڑھیا ہے تے کملی والے نو ویکھ کے پڑھیا ہے تے کملی والے دے ہاتھوں تے پڑھیا ہے۔ بولو جنہ کلمہ بھی پڑھیا تو سونے نبی نو ویکھ کے پڑھیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں ایک مثال دینا ہونا، میں کہنا ہونا یار اسی کہنے حضرت امام علی مقام دی بڑی شان ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار دی بڑی شان ہے، حضرت امام علی مقام دی بڑی شان ہے۔ اور جس ویلے جنگ ہوئی نا، جنگ اور کربلا دا معرکہ تو ساڑھے سامنے مرض وجود اندر آیا، تے او دے وچوں حضرت ہور نکلے، ہور نکل کے حضرت امام حسین دے سینے نہ لگے۔ توجہ ایڈی ٹلی نہیں آتا اچھی سبحان اللہ۔ ہاں اندر بیٹھنا ہے تو اونچا بولنا پڑے گا سبحان اللہ۔ حضرت ہور آئے آ کے کلمہ پڑھیا، آپ کلمہ دے پہلے پڑھیا سی، سینے دے نال لگے، اللہ نے نور دے نال
منور کر دیتا. میں کہا یار میں نے یہ دسو تفاسیر دیاں کتاباں کھولو, تاریخاں دیاں کتاباں کھولو, تواریخ کھولو, کتاباں کھولو, یہ دسو کنی دیر لگے ہون گے؟ 1 منٹ, 2 منٹ, 3 منٹ, 4 منٹ, 5 منٹ, 10 منٹ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, 4 گھنٹے. اور میں کہا یار ساڈا کیتا ہے جڑا امام علی مقام دے سینے دے نال ادا سکڑ بھی لگے اللہ انہوں بھی ایمان دی روشنی دے منور کردا ہے. او کتنا خوش نصیب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ دی شان ہے کہ جنہ دا آج بھی قصہ, جنہ دی آج بھی گلاں ممبر رسول سے ہوندیاں نے پئیاں, کیونکہ میرے امام علی مقام دے سینے نال لگا ہے. اور میں کیا بندے ابو بکر دی شان کی ہوے گی, عمر دی شان کی ہوے گی, عثمان دی شان کی ہوے گی, ابو درداء دی شان کی ہوے گی, جنہاں نو ہر ویلے سرکار دا سینہ میسر ہے, جڑے ہر ویلے میری سرکار دے سینے نال لگ دے رہے نے. اور آج دا کو کالا کتا کمینہ اٹھ کے صحابہ دے بارے گل کرے. مینوں ایک گل دا جواب دیو, میرا تواڈے سامنے ایک سوال ہے. سرکار دے جسم دے مکھی بیٹھی ہے, جنوں ویکھ دی نظر آئیے بول لو بیٹھی ہے. سرکار دے جسم دے مکھی کیوں نہیں بیٹھی؟ اللہ نے اپنے نبی نو گندگی کوڑوں محفوظ فرمایا, اور پھر اگے فرمایا انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سونے تینوں ہی پاک نہیں کیتا تیری آل نو ہی پاک کر چھڑیا. آج کا کوئی جناب کتا کمینہ کالا کپڑے پہن کے کاڑیاں پگڑیاں بن کے جناب کاڑے بوتھے لے کے مجلساں دے اندر صحابہ دے تنقید کرے. سن اللہ نے کوئی گندی چیز میرے نبی دے نال مس نہیں ہون دیتی کہ کوئی میرے نبی دے نال مس ہو جائے. اور صحابہ کرام دے اندر کوئی نقص ہوندا اللہ کدی بھی نیڑے نہ لگن دے دے. صحابہ تے او سن جڑے دنے بھی سونے دا دیدار کر دے نے, رات بھی سونے دا دیدار کر دے رہی دے نے. اللہ اکبر کبیر. اور ایسے بات سے میرے حضور نو پتا سی میرا ایمان ہے عالم ما کان و ما یکون. میرے نبی نو اچھ دا بھی علم سی, پہلے دا بھی علم سی, بعد دا بھی علم سی, میرے اللہ نے انہوں نے عطا فرمایا سی. ساڑھا دے سمپل جا قیدہ ہے کہ سجی کہنے عطائی ہے. یہ تم کہتے نہیں ہے کہ یار کہ اللہ کے نبی کو شروع سے علم تھا, نہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے عطا کیا ہے اور میرے مصطفیٰ بانٹ رہے ہیں. اور حدیث طیبہ اللہ یوتی وانا قاسم, حضور نے فرمایا اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں, میں تقسیم کرتا ہوں. حضرت ابو بکر آگے چلیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کے اندر ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا لوگوں کوئی آؤں گے پتہ سی میری سرکار نو. آپ نے فرمایا لوگوں جڑے صحابہ, آپ نے فرمایا صحابہ نال محبت کرے آجے, اے لوگوں صحابہ دے نال پیار کرے آجے اور اینا دے معاملے چ اللہ تو ڈرے آجے, کسے کاڑے کتے کمینے دے پیچھے اللہ کے دے تنقید نہ کرے آجے. آپ نے فرمایا جڑا اینا نال پیار کردہ ہے محمد عربی دے نال پیار کردہ ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمان ہے. صحابی آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فداک امی و ابی, سونے میرے ماپے توڑے تے قربان ہو جان. سونے جدوں اداس ہوندے ہیں نا تے توڑا کے چہرہ ویکھ لینے ہیں. بولے نہیں, روزہ تے نہیں لگ رہا, بولی پھرو جی سبحان اللہ. اللہ کرے اس تمہیں اچھی بولو سبحان اللہ. فرمایا جدوں سونے اداس سننے آ کے توڑے چہرے دی زیارت کرنے ہیں تے اداسی دور ہو جاندی ہے. سونے جنی دیر تک تانوں ویکھ نہ لئیے چین نہیں ہوندا. اج میں ایک سوال لے کے آیا, سونے ایتھے دنیا تے رہنے ہیں تے تانوں ویکھ لینے ہیں 24 گھنٹے, جدوں دل پریشان ہوندا ہے, جدوں اداس ہوندا ہے, تانوں آ کے توڑے چہرے دی زیارت کردے ہیں, اللہ اداسی نو ختم کر دیندا ہے. لیکن سونے میں پریشان ہاں. میرے حضور نے فرمایا میرے قریب آ, تو میرے ہوندے پریشان کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں پریشان؟ یا رسول اللہ پریشان اس واسطے ہاں کہ ایتھے تے دنیا تے ہاں, تانوں ویکھ لینے ہاں, تے جے اسی فوت ہو گئے ساڈا کی بنے گا؟ سونے تسی کتھے اسی کتھے, سونے تسی نبیاں دی صف اندر, سونے اسی تھلے, تے ساڈوں تہاڈا دیدار نہیں ہوئے گا, تے سونے میرا تے اوتھے بھی دل نہیں لگے گا. ہائے ہائے, پڑھاں قرآن. ایتھے بیٹھے نا سرکار گل کر رہے ہیں, اللہ نے جبریل نو بھیجا, فرمایا سونے دے مصطفیٰ دے غلام پریشان نہ ہو, جلدی دے نال ٹر جا. آؤ نا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام ہو. میرے اللہ نے فرمایا جبریل جلدی دے نال قرآن لے جاؤ. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ هُمْ رَفِيقًا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غول جس ویلے حضرت جبریل آیا کے کہنے لگے سونیا انہا غلامانو دس دے تے آن والے 1400 سال بعد سارے غلامانو پیغام دے دے جڑا دنیا اندر رہ کے توڑے نال پیار کردہ ہوئے گا جنت وچ بھی توڑے نال جاوے، جنت بھی توڑے نال ٹر جائے گا، جنت بھی ادوں توڑا ساتھ مل جائے گا۔ سونے انہوں نے کہہ دے پریشان نہیں ہونا جڑا دنیا کے اندر رہ کے من النبیین نبیاں نال پیار کردہ ہے، والصدیقین ولیاں نال پیار کردہ ہے، والشہداء والصالحین وحسن اولئک ہم رفیقا، جڑا انہاں دے نال پیار کردہ ہے وہ انہاں دے نال جنت جاڑا جائے گا۔ میرے حضور نے جس ویلے سنایا صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گول بیٹھے نے تے نالے کہندے اڑ گے دلا تے سو تے ہو جا دے جدوں دلدار مل جا دے۔ توجہ ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی کہ جناب سانو 3 لاکھ روپیہ چاہیے تھے، ہن اپی ماشاءاللہ خدمت تے سو تے ہو جا دے جدوں دلدار میں جا دے دلا دے سو تے ہو جا دے جدوں دلدار میں جا دے سیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ اپنی اونٹنی نو گھمائی جا رہے ہیں، ایک جگہ گھمائی جا رہے ہیں، چکر لگوائی جا رہے ہیں۔ صحابہ حیران نے، ویکھن والے بڑے حیران نے، یہ معاملہ کی ہو رہا ہے؟ حضرت عبداللہ اپنی اونٹنی نو گھمائی جا رہے ہیں، ایک جگہ پھرائی جا رہے ہیں۔ صحابہ کہنے نے سونے عبداللہ اج خیر ہے، اچھی بولو اج خیر ہے، اج خیر ہے، اج خیر ہے۔ اپنے جانور نو گھمائی جا رہے ہیں، چکر لگوائی جا رہے ہیں، پپل ٹون اندر ہونے والے ہو توجہ دے نال سنیا جے آپ نے فرمایا عبداللہ خیر ہے، اج جانور گھمائی جا رہے ہیں، اج اونٹنی نو گھمائی جا رہے ہیں، کی وجہ ہے کی مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ بھی کوئی نہیں، مسئلہ بھی کوئی نہیں، اج میرے سونے نبی دے میں نو یاد آئی ہے میرے نبی نے بھی اس جگہ اپنے اونٹ نو گھمایا ہے، میرے نبی نے بھی اپنی اس جگہ اونٹ نو گھمایا ہے، میں نو اج دے نال پیار ہو گیا ہے، میں اس جگہ دے نال اس واسطے محبت کرنا ہوا۔ ایک دفعہ میں ویکھیا ہے میرے نبی نے بھی اپنا اونٹ تھی انہوں چکر لگوا دے رہے ہیں۔ آج کل کا کو ہوتا نا جی نوجوان یہ انٹرنیٹ مولوی انٹرنیٹ مفتی کچھے لکھے آج جناب آدھے آئے کوئی کی بدنی کی کر دے رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا پیار تھا، یہ صحابہ کی محبت تھی، وہ ہے کہ یہ بس ایک جگہ جو اونٹ نو کمائی جا رہے کمائی وجہ کی ہے جی بس اتھے میرے نبی نے اونٹ کمایا سی، اتھے میرے نبی نے اونٹ نو کمایا سی، بس عشق ہو گیا۔ تے عزیزان گرامی قدر میں تے ہی کہنا عشق دیا اگاڑیوں لائیاں جا دیا، میں ایک گل کرتا ہوں نا، میں کہنا اگر کسی نے دنیا دار نال محبت ہو جائے نا، دنیا دار نال تو پتہ کی ہوندہ ہے انہیں جتنا کہنا ہے ادھے انہیں سٹائل بدل لے، انہیں کہنا داڑھی رکھو اس طرح کی رکھو انہیں رکھ لینی سارا کچھ کر لے۔ یہ تو توڑا دنیا دار دے نال ایک عام انسان دے نال جنہوں پیار ہو جائے نا او دا اے حال ہے جو ہر گل منن واسطے تیار ہو جاندہ ہے، جان لٹان واسطے تیار۔ ایک گل ہے کہ ہو ٹریو لو یعنی ایک نمبر پیار ہوئے،
ہائے ہائے تے جنوں میرے نبی نال ہویا ہوئے ہائے 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 عشق دیاں گالیوں لائیاں جاندیاں عشق دیاں گالیوں لائیاں جاندیاں او لگ جان پھرنے بجھائیاں جاندیاں عشق دیاں گالیوں عشق دیاں گالیوں لائیاں جاندیاں عشق دیاں گالیوں لائیاں جاندیاں او لگ جان پھرنے نبھائیاں جاندیاں اور عشق دے سکون دے اصول وکھرے ایتھے تے کتاباں نہیں پڑھائیاں جاندیاں ایتھے تے کتاباں نہیں پڑھائیاں جاندیاں او لگ جان پھرنے نبھائیاں جاندیاں عشق دیاں گالیوں لائیاں جاندیاں فرمایا جدو امام نماز پڑھاوندا نا امام اے تواڈے قاری صاحب نے تے میرے بھی قاری صاحب نے تے میرے استاد بھی نے اے نماز پڑھاونا تے سانو پیچھے ثواب ملدا ہے مقتدین دا ثواب ملتا ہے حدیث طیبہ ہے اور متفقن علیہ حدیث طیبہ ہے امام نماز پڑھاوندا ہے تے پچھلے بندے نوں دا ثواب ملتا ہے حضور نے فرمایا جدو امام نماز پڑھا رہا ہوندا نا تے جو ثواب اللہ امام نوں عطا کر رہا ہوندا نا او دے وچوں تھوڑا جا ثواب اللہ مقتدیاں نوں بھی عطا کر رہا ہوندا ہے سمجھ آگئی آپ کو مسئلے کی یعنی امام نماز پڑھا رہے تے پیچھے مقتدین بھی بولو سارے ہی مقتدین ثواب ہے کہ نہیں ہے یعنی امام نے نماز پڑھے پیچھے مقتدین ثواب ملیا اب کوئی بندہ خاموش رہے تو یہ اس کی مرضی ہے جڑا بندہ گھروں قسم کھا کے تو دی بھی مرضی ہے میں کہا یار کڈے خوش نصیب صحابہ نے جنہ دا امام محمد عربی تے جنہ دا مقتدی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا امام سرکار نے اور جنہ دے مقتدی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگی ذات بے مثال اور حضرات جی بکار صحابہ کرام نے کی میں شان دساں اللہ اکبر کبیرہ اے حضور نے ارشاد فرمایا کوشش کریا کرو اپنے مردے نوں نیک دے نال دفن کرو کہ دے نال جڑا تانوں پتہ ہوئے دنیا جا رہے بندہ 5 وقت دا نمازی سی قرآن پڑھنے والا سی کوشش کریا کرو او دے نال انہوں دفن کرو یا رسول اللہ فائدہ کی ہوئے گا فرمایا انہوں فائدہ یہ ہوئے گا جڑی رحمت نیک تے اتر رہی ہے او دیتے بھی نازل ہو جائے گی نیک دے نال دفن کرنے دا کی مقصد ہے یا رسول اللہ فرمایا جڑی رحمت نیک تے اللہ دی اتر رہی ہوئے گی نا اللہ جڑی نیک رحمت اتار رہا ہوئے گا اپنے نیک بندے تے وہ جڑا نال دفن ہو جائے گا نا اس تے بھی اللہ دی رحمت اور میں نے یہ دسو کہ جڑا نیک دے نال دفن ہوئے جداں دا بھی ہوئے او دی بخشش ہو جاندی ہے تے جڑا میرے سونے نبی دے نال دونوں تینے صحابہ ستے پہن تے جیڑے صحابہ جنت البقیع اندر دفن اور ایک واقعی دی میں نے بار بار ریکویسٹ کی تھی کہ میں بیان کر دینا غزوہ خندق دے موقع ہوتے نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کو لا کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا سرکار نے پیڑ تے پتھر بننے ہوئے سی پیڑ تے پتھر بننے ہوئے سن دے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ بھوک دی وجہ تو صحابہ کرام نے بھی بننے تو آپ نے جا کے گھارا کیا کہ اے اہلیہ ساڑھے کر ایک نا بکری دا بکری ہے چھوٹی جی نو ذبح کرنے دے سرکار نو سد دیں دے 2-4 بیلیاں سوا کے روٹی کھوا دینے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا کوئی مسئلہ ہی نہیں بلا لو توجہ ہے بلاؤ جی کوئی مسئلہ نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے لکش اللہ لشکر اتنا زیادہ کوئی دنیا بیٹھی ہوئی ہے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے تو جا کے حضرت عبداللہ کہنے لگے جابر بن عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ تواڈی دعوت میرے آلے تے 2-3 بیلی لے کے آ جائے جے تے سارے تانوں روٹی کھوانی تو میرے دو نے فرمایا صحابہ توجہ میرے وال کرو سارے صحابہ سرکار وال فرمایا ساڈی سارے دی روٹی جابر وال
اج سارے دی روٹی جابر والے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بھی بکری ایک کے بندے بہت ہیں بہرحال گھر گئے تے گھر سوانی نیک آئی اللہ دی نیک بندی سی تے انہوں جا کے دسیا کہ اس طرح سرکار نے تو سارے دعوت دیتی تھی اگوں نے نہیں آکھیا ہے میں روٹیاں پکا پکا مر جاواں گی کہنے لگی وہ کچھ نہیں ہوندا جڑا آ رہا ہے وہ جانے تے لیاون والا جانے اون والا جانے تے لیاون والا جانے ہن بکری جس ویلے ذبح کیتی گئی تے دو ننے شہزادے ویکھدے سن پے بکری کتنا ذبح ہوندی ہے انہاں نے نا جی دو ہی بیٹے سن آپ دے انہاں دوواں بیٹے نے ابا جی نوں ویکھیا کہ ابا جی نے بکری کتنا ذبح کیتی بکری ذبح کرنے تو بعد دونوں بیٹے جناب ایک نے دوسرے نوں لیا تے نال لے کے اوتے چلا گیا کہنے لگا ہاں میں تینوں دساں ابو نے کتنا بکری ذبح کیتی ہاں میں تم دساں بکری ابو نے کتنا ذبح کی تھی انہیں چھری رکھی چھری گئی چل اس سے ٹائم موقع دے چھوٹے بھائی دی ڈیتھ ہو گئی وڈا ان پریشان کہ میں کی کروں گا انہیں جناب تو چھلانگ لگائی تھی وہ بھی گریا تھے وہ بھی شہید ہو گیا دونوں شہزادے شہید دونوں دیاں لاشاں پئیاں ہوئیاں نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں شیطان آکے کہنے لگا نہیں بی بی کی کر رہی ہے تے بی بی دیاں کھاں وچوں انجونے نلے کہہ رہی ہے انہاں دے جان دا افسوس ہے وے لیکن سونے دی آن دی خوشی بھی ہے وے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے ڈاواں او دکھ ہمیشہ سکھ گاہے اسا سکھ دکھا تو وارے او دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیار میرے حضور دا آن دا ٹائم ہویا میرے حضور آئے آکے کھانے دے اچھے بے کے قصہ مختصر ٹائم تھوڑا ہے میرے حضور آپ بیٹھے ہوئے نے آپ نے فرمایا جابر تیرے بچے کتنے نے اللہ نے پیغام بھیجا فرمایا سونیا جابر دے بچیاں تو بغیر کھانا نہیں میرے حضور نے فرمایا جابر تیرے بچے کتنے نے جابر عرض کر دینے سونے کملی والے میرے بچے آرام پہ کر دینے تسی کھانا کھاؤ میرے حضور نے فرمایا میں اونی دیر کھانا نہیں کھانا جنی دیر تیرے بچے میرے نال نہ آ جاوا سونے عرض کر دینے سونے کملی والے آؤ بچے شہید ہو گئے نے لیکن سانو تھوڑے آن دا چاہے تے کہندے آن گے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی کیوں تو آدم بھی ہے عیسیٰ بھی ہے موسیٰ میں مگر سونے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی تم ساتھ تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ
فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاموں میرے حضور اٹھے فرمایا آؤ نہ چلیے نا انہوں نے اٹھا کے لے آئیے حضرت جابر روئی جا رہے نے اکھاں وچوں آنسو نے عرض کر دینے سونے بچے شہید ہو گئے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں میرے حضور گئے نے میرے حضور نے نہیں آکھیا میں تے کر کچھ نہیں سکدا میرے تے ہے ہی میرے کو انتظام کوئی نہیں میرے اللہ دا میرے اتے ایتی اجازت ہی کوئی نہیں میں تے کاری کچھ نہیں سکدا نانا میرے حضور نے فرمایا کم بیزن اللہ جس ویلے آپ نے اپنا قدم مبارک بچے نو لگایا ہے بچے اٹھ کے بہ گئے نے بچے اٹھ کے بیٹھے نے تے نالے کہندے نے سونیا کرم نوازی فرمائیے سونیا اپنا فضل فرمایا ہے سونیا ساڈے ویڑے آئے ہو اللہ تہاڈا بھلا کرے سونیا ساڈے ویڑے آئے ہو تے میری دعا ہے سونیا جابر دے ویڑے جان والے کدی ساڈے ول نہیں گائے ہوئے کدی ساڈے ول بھی آؤ تے مل کے کہہ دیو کدی پڑھو اے اجر ماہ رمضان مبارک ہے 11واں روزہ ہے آج پڑھو گے تو اللہ کرم کر دے اور میں نے امید ہے کہ جدو بندہ پکار دے نا دل تو قلت ہیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ سونے کدے آؤ تو سرکار آ بھی جانا کرم فرما بھی دینے لیکن پکارو تو صحیح نہ مل کے کہو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا کہہ جو صدا وصدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ سوا تیرے سہارا عثمان میرے نبی دے نال جا رہے ہیں آگے کہنے سونے میرے ویڑے آؤ عثمان دے ویڑے دے جس میں آپ گئے عثمان قدم گن دے جا رہے ہیں قدم گن دے جا رہے ہیں علی نے آکھیا سونے عثمان قدم کیوں گن رہے ہو آپ دا جواب آیا قدم دے بدلے غلام آزاد کرنا ہے میرے ویڑے اج نبیاں دا سلطان آیا ہے صحابہ دا ذیشان آیا ہے کیوں نہ کہہ دیئے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا آج دفعہ کو سوا تیرے
جس ویلے اٹھایا کہن لگے سونے توجہ آخری گل ٹائم زیادہ ہو گیا میرے حضور نو کہن لگے سونے سانو تے بکری بھی چاہی دیئے سانو تے بکری بھی چاہی دیئے حضور نے نہیں آکھیا میں دے کر کچھ نہیں سکتا میرے اللہ نے میں نے علم دیتا نہیں میرے حضور نے فرمایا تسی روٹی کھاؤ بکری محمد تو انہوں لے کے دے جاوے گا تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام میرے حضور نے صحابہ نو آکھیا صحابہ کھانا کھا کے ہڈیاں نو سامنے جمع کرو سامنے جمع کیتا گیا میرے حضور نے فرمایا تم بِإِذْنِ اللہ جس ویلے آپ نے فرمایا بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی شان بکرا آمینہ دے لال دا شان بکرا آمینہ دے لال دا کوئی بھی سونا نہیں سونے دے نال دا شان بکرا صحابی جنہاں نے نہ نماز پڑھی نہ قرآن پڑھیا نہ حج کیتا لیکن سیدھا جنت ہی چلے گئے نام انہوں ہے اسود ارائی میں پچھلی بار بھی آکھا سی ارائی اپنی تعریف نہ سنے ہوں یہ ارائی ہے ارائی نہیں آؤ بھی ارائی بھی خوش ہو گئے ساڑھا نہ آگیا بس نہیں سارے آئے تھے سرکار دے امتی نے یہ ارائی ہے ارائی نہیں مطا جا کے جا کہ ساڑھی شان بیان ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آخری واقع اور میں اجازت چاہوں گا انہاں دنا سی حضرت اسود ارائی رضی اللہ تعالیٰ جنگ دے موقع تھے نا بکریاں چرا رہے جتے جنگ ہو رہی ہو اس علاقے جا بکریاں چرا رہے بکریاں چراندے 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 نا جی نظر پئی میرے سونے تھے حیران تے پریشان تے ایڈا سونا اینا سونا اینا پیارا اور اتنے خوبصورت اور ہے میرا نبی سونا سی ہے میرا نبی سونا سی غروب ہوتا کہیں بھی یہ آفتاب اسود ارائی نے ویکھیا ویکھ دے رہ گئے تھے کہندے ہونگے تمہارے حسن کا کون میں جواب نہیں جواب تمہارے حسن کا کون میں جواب نہیں میرے حضور دے کوڑا کے کہنے لگے سونیا تسی کون ہو کدھروں آئے ہو آپ نے فرمایا میں نے اللہ نے
اپنا نبی بنا کے بھیجے آئے اسود آرائی کہن لگے سونے جے میں تواڈا کلمہ پڑھ لواں مینوں کی ملے گا آپ نے فرمایا میرے نال جنت لب جائے گی میرا پڑوس مل جائے گا اسود آرائی نے اس سے بھی کلمہ پڑھیا لیکن جنگ دے اندر ایک تیر آ کے لگائے موقع اتے شہید ہو گئے جس میں نے شہید ہوئے نے میرے حضور نے فرمایا اے صحابہ اکٹھیاں ہو جاؤ سارے صحابہ اکٹھے ہوئے میرے حضور نے فرمایا جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے انہوں ویکھ لو سدھا جنت چلا گیا ہے نہ نماز ہے نہ قرآن ہے نہ حج ہے نہ زکاة ہے سونے کرم نوازی کیوں ہے آپ نے فرمایا انہیں حالت ایمان اندر میں نے ویکھیا ہے اللہ میں نے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت مودت کی توفیق عطا فرمائے اگلا جمعۃ المبارک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم انشاءاللہ